وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے محبت بھری باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسد، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بالکل بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں کب تمہارے بنا رہ سکتا ہوں؟ آریان شاہ آفس کی میٹنگز کے بعد بزنس پارٹیز کو کافی کے لیے قریبی ریسٹورنٹ لے آیا تھا۔ وہ اگلے کسی بڑے پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے جو کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے والے تھے۔ دونوں پارٹیوں کو بہت پروفٹ ہونے والا تھا۔ ان کی خوش خبریوں کے دوران ان کا آرڈر آ چکا تھا۔ دونوں کافی کی طرف متوجہ ہوئے اور کافی پینے لگے۔ کافی پینے کے بعد جب دونوں فری ہوئے تو آریان کچھ ضروری میسج دیکھتا وہیں بیٹھ گیا، لیکن دوسرا لڑکا جا چکا تھا۔ آریان بھی جانے کے لیے اٹھا اور ایک ٹیبل کے قریب سے گزرتا ہوا آگے کی طرف گیا، مگر کچھ ہی پل میں وہ مڑ کے واپس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا چہرہ ڈھانپ گئی، مگر وہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اسے پہچان نہ پاتا۔ وہ اسے دیکھ کر مزید کور کرنے لگی خود کو۔ مت چھپاؤ عنایا، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں۔ وہ ایک باوقار لڑکا تھا، دیکھنے میں کافی ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ عنایا، یہ کون ہے؟ اسد آریان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ابے سالے، تو کون ہے؟ وہ ایک لفظ چباتا ہوا بولا۔ اسد نے بدلے میں ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنے والا ہوں۔ عنایا نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر اسد بھی ہیرو بنا اسے اپنی لو سٹوری سنا رہا تھا۔ اور تو محبوبہ ہے تمہاری؟ ہاں، وہ اسد کے قریب آتا ہوا بولا۔ آج کے بعد مجھے اس کے پاس تمہارا سایہ بھی نظر آیا تو کیا؟ وہ اکڑ کر بولا۔ اگلے ہی پل آریان نے اس کے جبڑے پر مکہ جڑ دیا۔ اس سے پہلے کچھ اور کرتا، اسد سر پر پیر رکھ کر بھاگ گیا۔ ہاں، بڑا آیا رانجھا، اور تم اس کی آواز پہ۔ وہ اندر تک کانپ گئی۔ تم یونیورسٹی کے نام پہ یہ گل کھلاتی رہی ہو، کوئی شرم حیا نہیں ہے؟ تم وہ ہو؟ اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے گاڑی تک لے آیا اور دروازہ کھول کے اسے اندر پھینک دیا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آریان پلیز گھر کچھ مت بتائیے گا۔ کیوں نہ بتاؤں؟ آخر بات شادی تک پہنچ گئی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہارے عاشق کو میرے ایک ملکے کے آگے بھی ٹک نہیں پایا۔ پتہ نہیں تمہاری محبت میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہا تھا۔ مذاق مت اڑائیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بڑی فکر ہے تجھے؟ یہ سوچو گھر جا کے تمہارا کیا حال ہونے والا ہے۔ میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، میں تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں۔ لڑکی، بول، تم بھی عاشقی ہی زبان پر رہی ہو۔ آریان، حد میں رہو، وہ غصے میں تپتی ہوئی بولی۔ کیوں ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بنا یہیں زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ سوچو، بڑے ابو کو جب بتاؤں گا وہ تمہارا کیا حال کریں گے؟ وہ میرے ابو ہیں، تم پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ اچھا جی، تو تمہارے ابو مجھ پر یقین نہیں کریں گے تو نہ کریں، میرا تو فرض بنتا ہے کہ میں انہیں بتاؤں کہ دیکھو، ادھر ہی کوئی ڈیل کر لیتے ہیں نہ، اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اس نے آریان کے ارادے جان کر اگلا داؤ کھیلا۔ اس مسئلے کا کیا حل کرنا ہے؟ اب جو بھی ہوگا گھر جا کر ہی ہوگا۔ دل تو کر رہا ہے اس کا سر پھاڑ دوں، وہ منہ نے بڑبڑائی۔ خود کو بچا لو، پھر میرا سر پھاڑ دینا۔ تم چپ ہی رہو، پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی کہ یہاں ٹپک پڑے ہو۔ عنایا اب سوچنے لگی کہ اس انسان سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد دھیما سا مسکرائی۔ آریان کے بچے، تم میری سچائی بتاؤ گے نا؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تم نے اسد کو بھی مکہ مارا، اس کا بھی تو بدلہ لینا ہے۔